بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فہم قربانی کے حوالے سے تیسری کلاس ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ قربانی کے گوشت اور ذبح کرنے کے طریقے سیکھیں گے۔ ہم سب آپ کا اس کلاس میں آنے پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب قربانی سے متعلق سب سے پہلے آپ کے لیے جو چیز اہم ہے وہ آپ کے نیت ہے۔ نیت سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کی قربانی درست ہے۔ قربانی کرتے ہوئے اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ کی طرف سے اجر بھی مرتب ہوگا، اور قربانی قبول ہوگی اور نہ پکڑ ہوگی اور روز معاشر رسوائی ہوگی۔ لہذا جانور خریدنے کے لیے نیت درست ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت اور لوگوں کو دکھلانے کی نیت نہ ہو۔ اس کے بعد مقابلے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری گلی میں فلاں صاحب نے 50,000 کا ہو جانور خریدا ہے تو ہمارا 1 لاکھ کا ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف یہ ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مالی اعتبار سے صاحب حیثیت تو ہے لیکن بس ہم نے سستے سے سستا جانور خریدنا ہے۔ نہیں محترم بھائیو، ہم جیسے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں خوب سے خوب تر کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی میں بھی خوشی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ثواب کے حصول اور اپنے واجب کی ادائیگی کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ان امور سے ہٹ کر نیت محض گوشت کے حصول کی ہوئی تو قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اچھا، قربانی کے شرکا سے صراحتاً اجازت لینا۔ اگر بڑے جانور میں دوسروں کو شریک کرنا یا اپنے دوسرے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے ان کی طرف سے قربانی کر دینے کی صورت میں ان کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو ضروری ان سے اجازت لی جائے۔ البتہ اگر یہ بات معروف ہو کہ بیوی کی طرف سے شوہر ہی نے کرنی ہے، اس سے قبل بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، تو پھر صراحتاً اس سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اسے خبر کر دینا کافی ہے کہ میں تمہاری جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو عمر ایسے ہی گھروں میں ہوتا ہے، یہ بیوی کی قربانی چنا شوہر ہی کرتا ہے، میاں کرتا ہے۔ اب حلال مال سے جانور خریدنا، جس طرح دیگر معاملات میں حلال مال کے ذریعے سے لین دین کرنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بھی حلال مال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مال حرام کی مختلف صورتیں کیا ہے؟ سارا مال ہی مال حرام ہے، مثلا بینک ہے، انشورنس ہے، سود ہے، جوا چوری وغیرہ کے پیسے۔ حلال اور حرام مخلوط ہے، حلال بھی ہے کچھ اور حرام بھی ہے، لیکن حرام غالب ہے۔ تو ایسے حضرات اس رقم سے نہ اپنے لیے جانور خریدیں اور نہ ہی کسی اور کے بڑے جانور میں شریک اور کر جانور خریدیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تمام شرکا کی اور قربانی کی نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے افراد کو چاہیے کہ کہیں سے بھی بطور قرض وغیرہ حلال مال حاصل کر کے قربانی میں حصہ لیں۔ اگر حلال و حرام مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے، حلال کی رقم آپ نے الگ رکھی ہے، حرام کی الگ، تو حلال رقم جو الگ رکھی ہے اس میں قربانی کا جانور خریدیں یا اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہوئے انہی پیسوں میں سے رقم ادا کریں۔ اور اگر آپ کسی ادارے کے تحت اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے ہیں تو اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ وہ ادارہ کسی حرام کمائی والے شخص کو جان بوجھ کر شریک نہیں کرتا، یعنی دیکھ لیں کہ وہ ادارے والے اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ بڑے اہم مسائل ہیں۔ جانچنے اور پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ محتاط اداروں کے دفتر میں بڑے الفاظ میں اعلان لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ سود، جوا، بینک، انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں حصہ نہ لیں ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یا پھر اس ادارے والے شرکا کو زبانی ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے اداروں کی اجتماعی قربانی میں حصہ لینا درست ہے۔ قربانی کے جانور پہلے سے ہی پالنا۔ موجودہ دور میں جانور پہلے سے خرید کر پالنے کا رجحان تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ پہلے سے جانور لے کر پالا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، طبیعتیں اس سے مانوس ہو جائیں، حتیٰ کہ جب اس کو ذبح کیا جانے لگے تو دل پر چھوئیاں چلتی ہوئی محسوس ہوں، تو ایسی قربانی کا جو اثر ہوگا یا ثواب ہوگا وہ دوسری کا نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارے بڑوں میں مفتی محمود صاحب جیسے جانور ذبح کرتے تو اگلا جانور خرید لیتے، پورا سال وہ اس کو پالتے، اور جب اگلے مرتبہ قربانی پہ ذبح کرتے ہیں تو دل میں جو ہے نا چھریاں پھر رہی ہوتی ہیں کہ پورا سال ہی میرے ساتھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل مصروف زندگی، شہروں کا ماحول، جگہوں کی تنگی یا وقت کی قلت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن جس قدر یہ چیز ممکن ہے اس کو بھی اختیار کر رہے ہیں یا نہیں، تو مجبوری کو بنا پر پہلے نہ لے سکتے ہو تو بھی جن قدر یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ ان لمبے چوڑے بے گھروں میں کون پڑے گا، وقت وقت لے لیں گے، جب وقت آئے گا تو لے لیں گے، بلکہ نیت پہ اپنا ادھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے بنے تو امید ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ ذبح کرنے کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہے۔ دیہات میں فجر کے فوراً بعد اور شہروں میں سب سے پہلے ہو جانے والی عید کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل عموماً نماز
شہروں میں 6:30 یا بعض جگہ 6 بجے، تو جہاں بھی پہلے نماز عید کی ہو گئی تو باقی سارے شہر والے پھر قربانی کر سکتے ہیں، ایک عید کی نماز بھی ہو گئی۔ ذبح کرنے والا کون ہوگا؟ اگر ذبح کے امور میں خود واقف ہوں تو سب سے افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور خود بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتے ہو تو مسلمان کسائی پہلے سے ہی بندوبست کر لیں۔ غیر مسلم کا یعنی شیعہ کسائی کا ذبح حلال نہیں ہے۔ کسائی سے ذبح کرنے کی اجرت پہلے ہی تو ٹوک طے کر لی جائے۔ قربانی کے جانور کا کوئی جز، کھال، گوشت، چربی، اون، انتے، رسی، ہار وغیرہ کسائی کو ذبح کی اجرت اور معاوضے کے طور پہ دینا یا اس کے عوض میں اجرت کم کرانا جائز نہیں۔ اجرت الگ سے رقم کی شکل میں متعین کرنا ضروری ہے، تاہم گوشت وغیرہ درخواست ہٹ کر ہدیتاً دینا درست ہے۔ ذبح سے قبل کرنے والے کا، بس قبل پہلے چھری وغیرہ اوزار کو خوب تیز کر لیا جائے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ ذبح سے پہلے جانور کو چارہ کھلانا اور پانی پلانا مستحب ہے۔ قربانی میں شریک تمام شرکاء کو بلانا ممکن ہو تو بلا لیا جائے، ورنہ ان کی اجازت لے لی جائے۔ شرکاء میں عورتیں بھی ہیں تو بھی اس وقت حصے کا حاضر ہونا چاہیں تو ان کی حاضری پوری پردے میں ہو۔ کسائی سے شرعی طریقے سے ذبح کا مذاکرہ کر لیا جائے کہ ذبح کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ ذبح کرنے کے وقت کرنے یا نہ کرنے والے کام، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا منع ہے۔ ذبح کرنے کی جگہ جانور کو گھسیٹ کر یا کھینچتے ہوئے لانا منع ہے، مکروہ ہے۔ ذبح کی تصاویر یا مووی بنانا عبادت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، لہذا اسے بچا جائے، اور آج کل بہت ہوتا ہے۔ شرکاء کا جانور ذبح ہونے کی جگہ موجود رہنا یا ان کے نام پکارنا ضروری نہیں، ہاں چھری چلانے والے کے لیے سب کی طرف سے نیت کا کرنا ضروری ہے۔ جانور کبھی جانور کبھی اور ذبح کرنے والے کبھی حت الوسع قبلہ رخ ہونا مسنون ہے، بلا ازرنے سے عمل کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ، ذبح کرنے والا دل میں یہ نیت کرے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنی تمام شرکاء کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہے بغیر تاخیر کے تیز چھری کے ساتھ تھوڑی کے نیچے جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے اس سے متصل نیچے سینے سے کچھ اوپر تیزی اور قوت سے اس طرح گلے کو کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ تو جب بسم اللہ پڑھے تو بغیر تاخیر کے اپنے کام کرنا ہے۔ ایک نرخہ یعنی سانس والی رگ، دوسری خوراک والی رگ، اور 2 موٹی خون کی رگیں ہیں جو ان دونوں رگوں کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں۔ ان 4 میں سے اگر 3 کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہے۔ اگر اس وقت کوئی شخص تکبیر کہنا بھول گیا تو بھی یہ ذبیحہ حلال ہے، ہاں جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑ دیا تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے کے بعد کرنے والے کام، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک اس سے کال اتارنا یا کوئی عضو کاٹنا جائز نہیں۔ کال اتارتے ہوئے اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لاپرواہی کرتے ہوئے اسے اتارتے ہوئے احتیاط نہ کرنا مکروہ عمل ہے۔ کال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو دیے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، فقراء مساکین پہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، فروخت کر کے اس کی رقم کو مستحق زکوٰۃ کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب فروخت کریں گے تو رقم ہر صورت میں مستحق زکوٰۃ کو دینی ہے۔ کال اپنے کال اپنے آ، امی جی استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلاً مسلح بنانا، دسترخوان، جیکٹ، بستر وغیرہ بنانا، لیکن یہ اشیاء کرائے پر دینا جائز نہیں، اگر دے دیں تو ان کا کرایہ صدقہ کرنا ہوگا۔ اپنے ہی استعمال میں لانا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کرائے پہ دیں گے تو پھر اس صورت میں ان کا کرایہ صدقہ کرنا ہوگا۔ کال کو بطور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حدیثاً کسی کو امید، غریب، سید، غیر سید، اصول و فروغ، بیٹا، باپ، امام و مؤذن وغیرہ سب کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ زکوٰۃ کے نہیں ہدیتاً۔ کال کسی ایسے اسپتال یا رفاہی ادارے وغیرہ میں دینا جہاں صحیح مصرف پر استعمال نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ گوشت کے احکام، گوشت کے 3 حصے بنانا مستحب ہے، اگر سارا خود ہی استعمال کر لیں تو بھی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم مثلا عیسائی، یہودی، سکھ یا ہندو کو دینا جائز ہے، لیکن قادیانی، رافضی یا کسی منکر قرآن و حدیث کو دینا جائز نہیں۔ اگر بڑے جانور میں ایک سے زیادہ حصے دار شریک ہوں تو وزن کر کے برابر حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری پائے، بڑی ہڈیوں اور اجری، کلیجی وغیرہ کو شامل کر دیں تو پھر گوشت کی برابر تقسیم ضروری نہیں، اندازے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوشت صرف تول رہے ہیں تو اس صورت میں سب کو برابر دینا ہوگا، اندازے سے دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایک ساتھی کو ایک گوشت کے ساتھ 1 پاؤں دے دیا، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو دوسرا جناب پائے دے دیے، اور اسی طرح ہڈیاں ایک کو دے دی، اوجڑی دوسرے کو دے دی، کلیجی تیسرے کو دے دی، تو پھر یہ جائز ہو جائے گا، پھر آپ اندازے سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر سب شرکاء کا سارا ہی گوشت بانٹنا چاہ رہے ہو
تو پھر 7 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب رشتے دار اکٹھے ہوں ایک ہی جگہ کھاتے ہوں تو بھی تقسیم کی ضرورت نہیں۔ کسی کے گھر سے آنے والا گوشت جیسا بھی ہو جتنا بھی ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گوشت کسی بھی جز کو اجرت پہ دینا یا فروخت کرنا جائز نہیں۔ غلطی سے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے۔ جانور کے کون سے اعضا کھانا جائز نہیں؟ حلال جانور میں 7 چیزوں کے سوا باقی تمام اعضا حلال ہے۔ ایک بہتا ہوا خون، دوسرا نر کی شرمگاہ، خصیتین کپورے، مادہ کی شرمگاہ، غدود مثانہ پتا، مغز، حرام مغز، اوجری، کھال، گردے، زبان، تلی وغیرہ کھانا یہ سب جائز ہے۔ چربی کا حکم، قربانی کے جانور میں سے نکلنے والی چربی کا حکم بھی گوشت والا ہی ہے، یعنی فروخت نہیں کر سکتے، خود استعمال نہ ہو تو کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دیں، ورنہ فروخت کر کے اس کی قیمت مدرسے میں مستحق طلباء کو دے دی جائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں تو یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ جب جانور پر شریف کرنے لگے تو یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں ٹھیک ہے۔ جب جانور ذبح کر لیں پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ ماشاء اللہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ اس کو صحیح صحیح آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔